میرے بھائیو، آج تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں، مر جاؤں، ایسا کر لوں، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو دوست آئے، دونوں نے آگے وہ اسلام قبول کیا۔ چند دن بعد ایک معرکہ آیا، ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، اور جب سال گزر گیا وہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جو شہید ہوا تھا اس سے پہلے وہ شخص جنت میں چلا گیا جو بعد میں فوت ہوا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے اور وہ اس کی بڑی عزت و عظمت ہے۔ اس نے صبح خواب سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے، یا رسول اللہ میں نے ایسی خواب دیکھی ہے لیکن میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، وہ شہید ہوا ہے اور وہ عام طبی موت فوت ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ کہا یہ جو اس کا وقت اسے ملا ہے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے کہ وہ شہید سے بھی آگے نکل گیا۔ اس لیے جو وقت مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اسلام کی حالت میں جو وقت ہمیں ملتا ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین وہ انسان ہے جس کی زندگی میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، ہم سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی الفاظ کا موازنہ کریں۔ کیا ہماری زندگی بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا قدردان اللہ بن جائے؟ اگر ساری دنیا کے لوگ، ہماری اولادیں تک ہمیں چھوڑ دیں تو مالک ہمیں نہ چھوڑے، تو پھر اس پر پہنچنے سے پہلے ہمیں ویسا بننا ہوگا، ہمیں اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی ہوگی۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کچھ کر بیٹھا ہوں تو اب کیا ہوگا۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے والدین کی اطاعت فرما برداری کے متعلق درس دیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور میں یہ سب کچھ نہیں کر سکا، کیا میں اب بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم ان کی مغفرت کی اللہ سے دعا مانگو، اللہ جو خدمت کا ثواب ہے وہ تمہیں اب بھی دے دیں گے۔ تو ہمارے پلے تو یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں۔ جب ہم نماز کے لیے نہیں آئیں گے تو ماں باپ کے لیے دعا کب ہوگی؟ اور مولویوں نے عجیب بات ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، جی قبروں پہ پھول ڈال دو۔ ان پھولوں کو وہ کیا کریں گے کہ وہ بھوکے ہیں ہمارے 50 روپے کے پھولوں کے جو ڈال دیے، جو دوسرے دن سارے کے سارے جو ہے گل کے خراب ہو گئے، انہیں تو آپ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے التجا کرنے والے پھولوں کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے کہیں اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہ انہیں معاف کر دے، ان پہ رحم کر دے۔ یہ پھول ہیں، یہ ہمارے منہ میں نہیں ہے۔ ہم اسی کو قدردانی سمجھتے ہیں کہ جا کے پھولوں کی چادر چڑھا دو کہ یہ باپ کا احترام ہو گیا۔ کچھ نہیں ہے، یہ شیطان نے ایک غلط رستے پہ ڈال دیا ہے ہمیں۔ اصل وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو آپ کی قدردانی کی، آپ کے احسان کے محتاج ہیں۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔